بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ نے ہمیں بے پایا انعامات سے نوازا، رحمتوں سے نوازا، بے انتہا مہربانیاں کی ہم پہ، اور ہمیں واجب ہے ہر لمحہ اس کا شکر ادا کرتے رہیں۔ حالانکہ ہمارے لیے کبھی ممکن نہیں ہے کہ پھر بھی اس کے شکر کا حق ادا کر پائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ میں ہوں طارق چودھری، اپنے یوٹیوب چینل کے ساتھ۔ آج ہے رمضان کی بابرکت ساعتوں کا 9واں دن، اور اتوار 3 مئی۔ اس سے پہلے کہ ہم یہ بات کریں کہ پریس کانفرنس، طے شدہ پریس کانفرنس نہ کرنے کے بعد کیا محترمہ فردوس عاشق اوان صاحبہ اب ٹھنڈی ہو کر بیٹھ جائیں گی؟ وہ کیا کرنے جا رہی ہیں؟ ان کے ساتھ کیا معاملات پیش آئے؟ وہ کیا اقدامات تھے جو ان کی برطرفی کا سبب بنے؟ ان میں کون کون شامل تھا؟ اور کیا اس کے بعد بھی کچھ تبدیل ہو سکتا ہے؟ تو اس پہ ہم جائزہ لیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ نے ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن کو بھی دبا دیجئے گا تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ پائے۔ اسے شیئر بھی کیجئے گا اور اپنے کومنٹ سے ضرور آگاہ کیجئے گا۔ تو چلتے ہیں اب اپنے موضوع کی طرف۔ فردوس عاشق اوان صاحبہ کو جب سے مشیر اطلاعات و نشریات کے آفس سے ہٹایا گیا ہے، وہ ناراض ہیں، غصے میں ہیں۔ ان کی بھرپور کوشش ہے کہ کسی نہ کسی طرح ان کی وزیر اعظم سے ملاقات ہو جائے تاکہ وہ اپنا نقطہ نظر ان پر واضح کر سکیں، لیکن ان کی بھرپور کوشش کے باوجود یہ ملاقات نہ ہو پائی۔ پریس کانفرنس انہوں نے ارینج کی، سیالکوٹ سے اسلام آباد بھی پہنچ گئیں، رات وہاں ٹھہری، صبح انہیں پریس کانفرنس کرنا تھی۔ اس کے لیے انہوں نے ایک بھرپور تیاری کی تھی، مواد اکٹھا کیا تھا اور بہت سی باتیں کرنا چاہ رہی تھیں، بتانا چاہ رہی تھیں کہ کون کون انہیں نکلوانا چاہتا تھا، 1 سال تک ان کے ساتھ کیا ہوتا رہا۔ انہوں نے پی ٹی وی اور وزارت اطلاعات کے حوالے سے اور باتیں بھی کرنا تھیں، اور کچھ باتیں ایسی بھی ہو سکتی تھیں جن کا اثر ایوان وزیر اعظم تک بھی پہنچ سکتا تھا۔ فواد چودھری سے پہلے سے ہی ان کی نہیں بنتی تھی، وہ سمجھتی ہیں کہ کچھ اور لوگ بھی اس میں شامل ہیں، اور ان کا خیال یہ ہے کہ وہ پورا گروپ
جو جہانگیر ترین کا مخالف ہے وہ انہیں اس عہدے سے ہٹانے میں شامل ہے۔ اگرچہ پارٹی میں تو یقیناً پہلے سے ہی کچھ ایسے لوگ تھے جن سے ان کی نہیں بنتی تھی، وہ لوگ پہلے سے چاہتے تھے کہ یہ اس وزارت میں نہ رہیں، لیکن ان کی سنوائی نہیں ہو پا رہی تھی۔ اب جب کرپشن کے الزامات بھی آ گئے تو پھر وزیر اعظم نے انہیں فارغ کرنے کا فیصلہ کر لیا۔ فردوس صاحبہ پی پی میں بھی رہیں، کاف لیگ میں بھی بہت اچھا وقت گزارا، اور جب پی ٹی آئی میں آئیں 18 کا الیکشن لڑا، کئی ہزار ووٹ لینے کے باوجود الیکشن جیت نہ پائیں، اور فواد چودھری کی وزارت اطلاعات سے فراغت کے بعد انہیں یہ پورٹ فولیو دیا گیا اور وہ بہت محنت سے اپنا کام کرتی رہی، اور پھر انہیں ہٹا کر شبلی فراز کو وزیر اطلاعات اور جنرل عاصم سلیم باجوہ کو مشیر اطلاعات مقرر کر دیا گیا۔ ہوا کچھ اس طرح سے ہے کہ وزیر اعظم کے پرنسپل سیکرٹری اعظم خان صاحب نے انہیں بلایا، کہا کہ آپ سے کچھ باتیں کرنا ہے۔ شہزاد اکبر صاحب بھی وہاں موجود تھے۔ جب وہ وہاں پہنچیں تو انہیں ایک فائل دی گئی کہ اسے ذرا دیکھ لیں۔ فائل میں ان کے اوپر کچھ چارجز تھے، ان الزامات کا ان سے جواب مانگا گیا اور پھر کہا گیا کہ آپ ریزائن کر دیں۔ اس بات پر وہ غصہ میں آ گئیں اور اعظم خان صاحب سے الجھ پڑیں، کہنے لگیں کہ مجھے مقرر کرنے والی ہستی وزیر اعظم پاکستان عمران خان صاحب ہیں اور میں صرف انہی کے آگے جواب دہ ہوں، میرا تقرر انہوں نے کیا ہے۔ ہاں، آپ اگر کچھ کر سکتے ہیں تو مجھے ڈی نوٹیفائی کر دیں، استعفی ہرگز نہیں دوں گی۔ اس بار شہزاد اکبر صاحب نے بھی انہیں قائل کرنے کی بھرپور کوشش کی، لیکن وہ بھی محترمہ فردوس عاشق کو قائل کرنے میں کامیاب نہ ہو سکے اور وہ غصہ میں ہی واپس چلی آئیں۔ کبھی نام مخالفت تو ان کی پہلے سے چل رہی تھی کئی لوگوں سے جو انہیں وزارت میں ہرگز نہیں دیکھنا چاہتے تھے۔ اب ان کی باتوں میں ان کے اوپر کرپشن کے الزامات کی وجہ سے ان کی باتوں کا وزن بڑھ گیا اور اس طرح سے انہیں ڈی نوٹیفائی کر دیا گیا۔ فوری طور پر تو محترمہ فردوس عاشق امان صاحبہ نے اسے وزیر اعظم کا صوابدید اختیار قرار دیا اور کہا کہ کیپٹن کی مرضی ہے، جہاں چاہے کھلاڑی کی پوزیشن بدل سکتا ہے، جہاں چاہے اسے مقرر کر سکتا ہے۔ لیکن جب مسلسل الزامات میڈیا پر آنا شروع ہو گئے تو وہ بہت سٹ پٹائیں، کچھ دوستوں سے مشورہ کیا، سیالکوٹ چلی گئیں اور ان الزامات کو اپنے سیاسی کیریئر کے لیے بہت خطرناک سمجھنے لگیں اور یہ محسوس کرنے لگیں کہ ان الزامات کی وجہ سے ان کا سارا سیاسی کیریئر تباہ ہو سکتا ہے۔ لہٰذا انہوں نے سیالکوٹ سے ہی اسلام آباد پریس کانفرنس ارینج کرنے کا ارادہ کر لیا اور رات کو ہی پہنچ گئیں۔ اگلے دن 11 بجے
انہیں پریس کانفرنس کرنا تھی. پریس کانفرنس کی باتیں یقیناً ایوان وزیر اعظم تک پہنچ چکی تھی. شہزاد اکبر صاحب بھی آگاہ تھے اور بے شمار لوگ آگاہ تھے. تو پھر ان سے رابطہ ہوا اور دونوں طرف سے درمیان میں پڑنے والے لوگوں نے انہیں سمجھایا کہ معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہ لے کے جائیں. پریس کانفرنس منسوخ کر دیں اور کوشش کریں کہ اپنے آپ کو ان الزامات سے کلیئر کروا لیں. تو جب آپ اپنی ذات کو ان الزامات سے کلیئر کروا لیں گے تو واپسی کا راستہ ممکن ہو سکتا ہے. اب انہوں نے یقینی بات ہے پرانی سیاستدان ہیں, منجی ہوئی سیاستدان ہیں, انہوں نے الیکشن لڑنا ہے اور وہ یہ اچھی طرح سمجھتی ہیں کہ سیالکوٹ میں اپنے حلقے میں اپنا امیج بہتر بنانے کے لیے ان کا کسی نہ کسی پوسٹ پر رہنا ضروری ہے. راستہ تو وہ نہیں چھوڑنا چاہتی, لہذا انہیں وزیر اعلیٰ پنجاب بزدار صاحب کے ساتھ بھی دیکھا گیا اور انہوں نے جہانگیر ترین والا راستہ نہیں اپنایا. اور یہ علیحدہ بات ہے کہ ان کے پی پی سے بھی رابطے ہیں, لیکن فی الحال ان کی کوشش یہی ہے کہ پی ٹی آئی کے ساتھ بنا کے رکھی جائے اور جو کچھ بھی مل سکتا ہے اس صورتحال میں اسی پہ کفایت کر لی جائے اور معاملات کو پوائنٹ آف نو ریٹرن تک پہنچنے سے ہر صورت میں روکا جائے. اس طرح سے جو ایک آدھ دن میں ماحول بہت کشیدہ نظر آ رہا تھا, اب وہ ساری کشیدگی گرد کی طرح بیٹھ چکی ہے اور درمیان میں پڑنے والے لوگ کسی نہ کسی طرح سے اس ساری صورتحال کو ایک اچھا رخ دینے کے لیے آمادہ و تیار ہے, لیکن اس کے لیے الزامات سے کلیئرنس لازمی اور ضروری ہے. کیونکہ وزیر اعظم پاکستان جناب عمران خان صاحب کا سب سے بڑا فیصلہ اور نیریٹو بھی یہی ہے کہ جس نے کرپشن کی ہے اس کا عمران خان کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہو سکتا. اور اسی نیریٹو کو لے کے وہ آئی پی پیز, چینی آٹا مافیا اور قرضہ مافیا کے خلاف لٹھ لے کے کھڑے ہیں اور اپنے اس نیریٹو کو قوم کی نظروں میں کبھی بھی مجروح نہیں ہونے دیں گے کہ وہ اپنی پارٹی کے اندر کسی ایسے فرد کو سپورٹ کریں جس نے کرپشن کی ہے یا نہیں کی, لیکن اس کے اوپر کرپشن کے چارجز ہیں اور جب تک وہ الزامات سے صاف ستھرا ہو کے نہیں نکل آتا وہ اس کی اپنے ساتھ وابستگی کو پسند نہیں کرتے. اس طرح سے یہ سارا معاملہ لو پروفائل میں چلا گیا اور پی ٹی آئی سے باہر کے لوگ جو سمجھتے تھے کہ اس پہ ایک تماشا لگے گا وہ تماشا ہوتا ہوتا رہ گیا.